السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ صدر محترم اور اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی بہت بہت مبارکباد ہے۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں پیش کی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار رکھا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ اور یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولے وہ خون نہیں پانی ہے، کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولے وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ میرے عزیزو، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو جب 1847 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے جب دھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہو گئی شمشیر ہندوستان کی۔ ظفر نے جواب دیا تھا، وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختے لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ میرے عزیزو، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کسی نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ ہوری رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا۔ آج ہر طرف سے آپ لوگوں کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی تو وہ ہے کہ جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی تو وہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت لیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی تو وہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر امن کا پرچار کریں۔ میرے عزیزو، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا اور عیسائی بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم تمام مذہب کو بلا کر آپس میں امن کا پرچار کریں تو ہمارا ملک سج جائے گا اور سنور جائے گا اور اس کا ڈنکا دیش کے کونے کونے تک گونجے گا۔ اب میں اپنی تقریر کو ایک شاعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ہم بھی سمان کریں گے، کہ ایک دوسرے کا ہم بھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم ان کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔